راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے، جس میں تیری رضا ہے، جس میں تیری رضا ہے۔ یہاں یوں بھی واہ واہ ہے اور وہ بھی واہ واہ ہے، اور وہ بھی واہ واہ ہے، اور وہ بھی واہ واہ ہے۔ راضی ہیں ہم اسی میں، یہ جسم و مال جاں سب تجھ سے علیحدہ ہوں گے، یہ جسم و مال جاں سب تجھ سے علیحدہ ہوں گے، رونا پڑے گا تجھ کو گر ان کا دم بھرے گا، گر ان کا دم بھرے گا، گر ان کا دم بھرے گا۔ گر من پھنسا رہے گا جھگڑوں میں اس جہاں کے، اور عاقبت کی خاطر تو شانہ کچھ بھرے گا، تو شانہ کچھ دھرے گا، تو شانہ کچھ دھرے گا۔ چکر میں تو رہے گا یہ بار بار سن لے، مر مر کے تو جیے گا، جی جی کے تو مرے گا، جی جی کے تو مرے گا، جی جی کے تو مرے گا۔ گر جوڑنا ہے دل کو بس جوڑ ستگرو سے، گر جوڑنا ہے دل کو بس جوڑ اس پربھو سے، دنیا سے گر ہے جوڑا پھر تجھ کو یہ گھڑے گا، پھر تجھ کو یہ گھڑے گا، پھر تجھ کو یہ گھڑے گا۔ خواہش کا جام غافل ہرگز نہیں بھرے گا، کب تک تو اس کی خاطر پچ پچ کے نت مرے گا، پچ پچ کے نت مرے گا، پچ پچ کے نت مرے گا۔ ہاتھوں کو تو ملے گا جب جائے گا یہاں سے، دنیا کے گھر میں گر تو کچھ جوڑ کر دھرے گا، کچھ جوڑ کر دھرے گا، کچھ جوڑ کر دھرے گا۔ رہنا سدا شہنشاہ دنیا میں ایک کنارے، پھنس جائے گا جو اس میں دن دکھ کے وہ بھرے گا، دن دکھ کے وہ بھرے گا، دن دکھ کے وہ بھرے گا۔ راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے، جس میں تیری رضا ہے، جس میں تیری رضا ہے۔ یہاں یوں بھی واہ واہ ہے اور وہ بھی واہ واہ ہے، اور
راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا. ارے یوں بھی واہ واہ ہے اور وہ بھی واہ. راضی با رضا ہونا کس کو کہتے ہیں؟ راضی کہتے ہیں ہم خوش ہیں، رضا کہتے ہیں جس میں تیری خوشی ہے، جس کو بہانا کہتے ہیں. ارے کچھ بھی ہو اس میں ہماری خوشی ہے. دکھ آئے سکھ آئے، غریبی آئے امیری آئے، ہر حال میں ہم راضی ہیں اے پربھو جس میں تیری خوشی. یہ لفظ تھوڑے سے ہیں مگر اس میں بڑا بھاری راز بڑا پڑا. رضا بہانے کو کہتے دل کے بہانے، جو دل کو بہائے. پہلے رضا ہو پھر اس کے بعد حکم نکلتا ہے، اور حکم کی بجاوری خوشی سے ہو، یہ ہے راضی رہنا. پہلے حکم کے رضا. رضا پنجابی میں بہانے کو کہتے ہیں، تیرا بہانا. بہانا کس کو کہتے ہیں؟ جو دل کو بہائے، جو دل کر کے انتر سے چیز پسند ہو، خوشی. پنجابی مثال ہے او بھائی سانو پاؤندا سکھاندا. پاؤندا سکھاندا یہ پنجابی لفظ ہے. دلوں پاؤندا ہے اور سکھاندا. مگر جو دلوں کا ہے، کسی کے دل کو راضی کرنا ہو تو جو اس کے دل کو بہائے وہ ہم اس کو خوشی سے مان لیں تبھی ہو سکتا ہے. تو پہلے ہوا بہانا رضا کہو. دل میں ایک چیز آئی تو حکم دیتا ہے نا، ارے بھائی ایسا کرو. حکم پیچھے چلتا. پہلے دل کی پسندیدگی کہو، پسندتا کہو، خوشی کہو، دل کا بہانا کہو. پہلے وہ چیز، اس کے بعد زبان سے چیز نکلتی ہے. وہ جو رضا دل میں وہ لفظوں کی شکل میں باہر ظاہر آتی ہے، اس کو حکم کہتے ہیں. تو حکم رضا سے ہے، تین لفظ ایک ہی ہیں. بہانا کہو، رضا کہو، حکم کہو، اور آگے خوشی کہو. لفظ علیحدہ ہیں مگر اس کی اپنی اپنی اوستھا ہے، سٹیجز ہیں. تو پہلے رضا ہو، بہانا ہو، پھر اس کے بہانے سے جو دل کو کسی کو بابو لفظوں سے نکلتا ہے، ارے بھائی ایسا کر، دل بھائی تو کہتا ہے نا. پھر آگے بغیر کیوں چرا کے کوئی مان لے تو یہ ہے رضا میں رہنا. ٹھنڈے دل سے بیچارہ یعنی کچھ ہم کہہ دیتے ہیں راضی ہیں اسی میں جس میں تیری رضا ہے. ارے یوں بھی واہ واہ واہ، اور وہ بھی مر گیا تو بھی خوشی، پیدا ہو گیا تو بھی خوشی، غریبی آ گئی تو بھی خوشی، امیری آ گئی تو بھی خوشی. تو سٹیجز ہے نا. تو مہاپرش یہ بانیوں میں کئی طرح سے یہ لفظ بتلا گیا. ہر کے بہانے جن سیوا کر، جو اس کا داس بنتا ہے ہری کے بہانے میں رہے. پھر آتا ہے جن جن مانیا پرب کا بہانا. بہانے دل کا، پربھو کے دل میں کیا، اس کے بعد حکم چلے گا نا. اس نے کہا میں ایک ہوں اور ایک ہو جاؤں، اپنا تماشا آپ دیکھو، یہی ہے اور کیا. رات کی اس پر کوئی بندش نہیں. آگے حکم چلا، دنیا بن گئی. دل کا بہانا کہو، حکم کہو، چیز ایک ہی ہے. وہ حکم کیا ہوا؟ پرماتما اظہار میں آ کر دنیا بنا دی. جو اظہار میں طاقت آئی اس کو کہتے ہیں حکم. وہ پری پورن پرماتما جس نے یہ سارا جہان بنایا ہے، اس میں جو کنٹرولنگ پاور کا خیال ہے نا، اس کو حکم کرے. وہ اس کی اظہار کی صورت ہے. اگر جو وہ حکم کے مطابق چلتا ہے اس کی رضا میں رہے تب بھی ہو سکتا ہے. اب سوال یہ آتا ہے اس کے حکم کو پہچانے سے. اگر یہ آدمی پہچان جائے نانک جو پرب پانیا پوری ٹنی پہ، جو پربھو کو رضا ہو گئی وہ سمجھو اس کی پورن گال ہو گئے. اور جب تک ہوا سکھ ہوا وڈیائی کس بات میں؟ جو پرب جی من بھاگے. بات سنو، آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہو، اس کی رضا کو دیکھو روچی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. میں ایک مثال عرض کروں.
بات سمجھنے کی ہے ٹیڑھی کھیر میں سمجھنے والی بات ہے۔ ایک آدمی کا ہینڈ رائٹنگ بڑا خوبصورت، ویری گڈ رائٹنگ، حاکم ہے، اس نے اپائنٹمنٹ دینی ہے، عرضیاں آتی ہیں، ہزاروں ہیں، جلدی 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 جو اس کا ہینڈ رائٹنگ اس کو اٹھا دیتا ہے، کیوں اس کو اٹھا دیتا ہے نا؟ اس مالک کا حکم کیا ہے، یہ کیسے جانے بات ہے؟ جو تو مالک کے اس افسر کے ساتھ رہے اس کو پتہ نہیں اس کو کون سی چیز دل کو باتھی ہے، جو اس کے پاس ہی نہ رہے وہ کیا کون بتائے، یہ سوچنے والی بات۔ تو اس لیے مہا پروشوں نے جو کس بھاوے تو ست کر من، اور کیا کرے پڑھنا من وسائی، من کے اندر خوشی سے مان، یہ ہے اصل چیز۔ تو جو مالک کام کرے وہ اگر دل کو بہائے، ہماری خوشی کا کارن ہو اور اس کی خوشی کا کارن بھی ہو، سمجھے، تب کام بنے۔ تو بھانا مننے سے مراد کیا ہوا؟ رضا میں رہنے سے برضا رہنے کا سوال کیا ہے کہ جو مالک کے دل کو بھائے، خوشی ہو، اس کے پرسانہ کا راضی ہو، راضی با رضا رہے، راضی ہم اسی میں جس میں تیری رضا۔ اب راضی اور رضا اور رضائی تین چیزیں بن گئی، ایک بہانا، ایک حکم، ایک خوشی، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں۔ ایک فقیر نے کہا کارے کہ نکو نہ شد وہ کام جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوا، نکو شد اچھا ہوا کہ نہ شد وہ نہ ہوا، کارے ہے کہ نکو نہ شد جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اگر وہ نہیں ہوا کہتے شکر ہے نہیں، نکو شد اچھا ہوا کہ نہ شد نہ ہوا۔ تو اصل بات میں کیا ہے؟ سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یاد ہے، بڑی معافی بات، اس کو ارن کرنا ہے پربھو کی رضا کو، سمجھے، جو ادا اس کو پسند آ جائے، یہی کہو گے نا۔ تو سب سے پہلے کسی کی خوشی حاصل رضا کو بڑھانے کے لیے کیا ہے؟ جو اس رضا سے حکم نکلے، رضا تو دل میں ہے نا، جب دل میں جو بھائی وہ جو حکم دے تو حکم جو ہے اس کی رضا کے اظہار کی صورت کیوں تھا؟ لفظ تھوڑے ہیں مطلب سے پرمرن ہے، جو اس کے حکم کو بجا لاتا ہے، کیسے؟ بغیر چون چرا کے، سمجھے، بغیر چون چرا کے، امپلیسٹ اوبیڈینس کا ہو، امپلیسٹ اوبیڈینس۔ تو آگیا کاری پتر جو ہوتا ہے نا، ماتا پتا کی پرسنتا کا کارن بنتا، آگیا کاری تو دیکھے میری پتہ کہ کیا رضا، کیا وہ چاہتا ہے دل سے، اس کے حکم کی بجاوری نہیں کرتا۔ رام چندر جی نے، پتا نے کوئی حکم نہیں دیا، اس کی رضا کو دیکھا، 14 برس بنواس لے، اس کی رضا تھی نا، یہی تھی نا، اس کو اقرار کر دیا کہ ہاں بھرت راجا ہوگا، رام کو بنواس سے، اس کی رضا اس تک نہیں آئی، پر اس کی دل ہی جو مان گیا تو مان گیا۔ تو رضا کا جو حکم مانے وہی لے جائے، بس حکم مانے ہوئے پروان تا خصم کا محل پائے کہ وہ مالک بن جائے۔ ہر کے خدمت کا دو مخصوص خدمت کرنے والا حکم بھی بجاوری کر رہا، اس میں اس کا فائدہ نقصان کا سوال نہیں۔ مثال لیجئے، گرو امر داس جی صاحب تھے، بات سمجھنے کے لیے ہے، اگر سمجھ میں آ گئی تو بیڑا پار، نہیں تو کام بنتا نہیں۔ حکم دیا کہ چبوترے بناؤ، دل میں آیا نا، رضا بناؤ بھائی، حکم ہو گیا، سنگت لگ گئی، ایک بار بنوایا، 2 بار بنوایا، 3 4 بنوایا، یہ توڑ دو، ٹھیک نہیں بنے، پھر بناؤ، پھر بنایا، پھر 3 4 بار توڑوائے گی بھی ٹھیک نہیں، پھر کہا یہ مٹی اچھی ہے، وہاں سے مٹی لے آؤ، چلو وہ مٹی آنے لگ گئے، لوگ پھر سے کرتے رہ گئے، چلے وہ ہے مٹی کی چبوترے بناؤ توڑو، پھر اس میں کیا ہے؟ حکم کی بجاوری نہیں نا، حکم کی بجاوری یہ ہے کہ بے کیوں چرا ہو،
یہ ہے یہ وہ ہے، کوئی سوال نہیں، حکم ہے کیے جاؤ بس. فائر آفیسر فائر کرتا، آرڈر دیتا فائر. آفیسر یہ سمجھتا فوج آگے بڑھے، حکم دیتے چلو آگے بڑھو، پھر کہتا ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. وہ جانتا اس اسٹریٹجی کو، سپاہی نہیں جانتا. سپاہی کا حکم ہے کہنا ماننا، فائر فائر، ایڈوانس ایڈوانس، ریپیٹ، پیچھے ہٹ جاؤ. بات سمجھے؟ تو جو وہ سوچ رہا ہے نا کمانڈر، ہی نوز، اس سے حکم نکلتا ہے. اگر آگے حکم فوج نہ مانے تو پتہ کیا آگے ہوتا ہے. یہ سمجھنے کے لیے بات پیش کر رہا ہوں. کوئی 10 بنا کر رہ گئے، کوئی 20 بنا کر رہ گئے، ایک جیٹھا جی رہ گئے. لوگوں نے کہا ارے بھائی اس میں کیا پڑا ہے، مٹی کے چبوترے بناؤ اور توڑو، بناؤ اور توڑو، بناؤ اور توڑو. مہاراج بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی عقل ٹھکانے نہیں. سمجھایا، کہتے ہیں 70 بار چبوترے بنائے اور توڑوائے. کبھی کہا یہ مٹی اچھی نہیں، کبھی کہا وہاں نہیں تھی، اس کی ڈیل نہیں اچھی بنی. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. یاد رکھو، جس شش کے دل میں گرو پر حباب نہیں آتا ہے وہ گرو بن جائے. بات سمجھے؟ تو کہنے لگے ارے بھائی بوڑھے ہو گئے، اس میں کیا پڑا، رو پڑے. کہتے گرو ایک جاگتا دیو ہے، مجھے ساری عمر یہی حکم ملے چبوترے بناؤ توڑو، بناؤ توڑو، میرا کیا حکم ہے. اب آپ سمجھے، رضا اور حکم ایک ہی چیز ہے. حکم نکلتا ہے رضا سے، بہانا کہو رضا کہو. جو حکم کی بجاوری کرتے وہ رضا کبھی نہیں پا سکتا. یہ یاد رکھو. تو یہ سوال تھا. آپ دیکھیے جپجی صاحب نے بڑا نرنے کیا، پرماتما کا ذکر کرتی ہے، ایک اومکار ست نام کرتا پرخ نربھو نرویر اکال گرو ساجونی سب ہوں. گر پرساد گرو کا پرساد ہے. پھر کہتے ہیں وہ کیسے اس کو ہے، جیسے سوچے کہ ناتے سب کا ٹھاٹ، سوچا سوچ نہ ہوئی یہ سوچی. چپ ہے چپ نہ ہوئی، مون دھارن کرو تو بھی اس کو مون دھارن کرنے سے کیسے جاننا. آخر کیا کرتے ہیں، چپ پہ چپ نہ ہوئی یہ لائی رہن تا پکھیاں پکھ نہ اتری یہ بننا پوریاں پاس سیان پان لکھ ہیں تا ات نہ چلے. اس کو جاننے کے لیے بدھی کے جتنے وچار اور سیان وہ ایک کام نہیں کرتی. پھر اس کی پرسنتا کیسے ہو، کہتے ہیں حکم رضائی چلنا نانک. رضائی کا جو حکم ہے اس کے کانشیس کو ورکر بن جاؤ تمہارا بیڑا پار. پھر کہنے لگے مہاراج کچھ آپ تعریف کرو، حکم کس کو کہتے ہیں. اب تھوڑی سمجھ آ گئی آپ کو حکم کس کو کہتے ہیں. حکم ہے دل کی جو بھاونا ہے نا، بھانا، اس کے اظہار کی شکل. جو حکم کو نہیں مانتا کبھی دل کو نہیں مانتا. یاد رکھو، ذرا گہرائی میں جاؤ بات کیا. تو حکمی ہونا کا جو سرشٹی ہے یہ سب اسی کے حکم سے انٹو بینگ آئی ہے. اس کے دل کے بہانے سے میں ایک سے انیک ہو جاؤں. کیوں نہیں؟ حکم نہ کیا ہے یہ کہتے بیان میں نہیں آ سکتا. آگے کہتے حکمی ہون جی حکم ملے وڈیائی، حکمی اتم نیچ، حکمی لکھ دکھ سکھ پائیے، اتنا حکمی بخشی سکھ حکمی چلوائیے. سارے اسے حکم کے مطابق. ہم قدرت کو جان سکتے ہیں، قدرت کی اصولوں کو جان سکتے ہیں، قادر کے دل کو نہیں جان سکتے. بات سمجھے نہیں؟ رضا یا بہانا بننا ہے اس قادر کے بہانے دل کو بہانا. کس بات میں؟ حکم کو جب نہیں جان سکتے، بیان میں نہیں آ سکتا. ارے بھائی پھر سوال ہوتا ہے کوئی غریب ہو گیا، کوئی دور ہو گیا، کوئی آ گیا، کوئی چلا گیا. کہتے ہیں حکمی وہی کلام، اس کے حکم کی کلم ہمارے کرموں کے انصاف چلتے. کوئی نزدیک ہے کوئی دور ہے، جیسے کرم کیا اس کے مطابق نزدیکی ہوتی. سنجوگ اور وجوگ کرموں کے انصار چلتے. جیسے سیشن جج ہو، اس کے سامنے سب معاملہ پیش ہوتا. میں نے دیکھا سیشن جج کی کچہری سب اپنے اپنے حکم پیش کرتے. تو مجھے بھی بلایا گیا تھا، وہاں بلا لیتے ہیں نا اپنی رائے دینے کے لیے. قتل کیا ہے، سب سامان پیش ہے. تو میں نے اس کو کہا جج کو، یو ول پلیز کائنڈلی ایکسکیوز می،
all right. میرے دل میں کیا ہے؟ جج ناٹ ادرس سو دیٹ یو مے ناٹ بی ججڈ. یہ دل میں خیال آیا، میں نے کچن جیسی حجات مانگی اور چڑھا. وہ کیا حکم دیتا؟ ان ویو آف دی فیکٹس بفور می آئی آرڈر ہی ٹو بی ہینگ بائی دی نیک انٹل ہی از ڈیڈ. جو واقعات میرے سامنے رکھے گئے ہیں اس کے مطابق میں حکم دیتی کو فرق. واقعات ہماری بات غریبی اور امیری، دکھ اور سکھ، نیک نامی اور بدنامی، حکمی وہ کلام ہمارے کرموں کے ساتھ چل رہی ہے. دوش نہ کاہوں دیجیے دوش کرما آپنے، جیسا بیجے ویسا کھاؤ. تیرتھ نہواں جے تس بہواں، یہ اس کو بہا جاتا تو تیرتھوں کا اسنان بھی ٹھیک، وین بہانے کے نہ کری. یہ اس کا رضا کا کارن نہیں تب تو کیا ضرورت ہے. آگے کیا کہتے؟ جو وہ کہے بن کرما کے ملے نہیں، جو کچھ میں دیتا ہوں اسی سب کرموں کے ساتھ چل رہا ہوں. بات سمجھے؟ تو بہانا کہو، حکم کہو، بارضا رہنا کہو. کون رہے گا بارضا؟ جو کانشیس کو ورکر بنے گا. دیکھے گا یہ حکم کی چل رہی، فلانا مر رہا ہے، فلانا جی رہا، فلانا یہ ہو رہا ہے، کہتے اس کی قلم چل رہی. وہ دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. جو نہ دکھ میں دکھ نہیں مانے، سکھ نہیں اور بہ نہیں جانتے، کنچن ماٹی مانے. کس کو ہوگا؟ وہ دیکھتا ہے نا، اس کانشیس کو ورکر، اس لیے اسے کوئی فرق نہیں. اچھا بھائی اسے بدلے اس کو دے دو، یہ بھی دے دو، لے جاؤ، جاؤ بھائی، لینا دینا ختم ہو. جو دنیا کا لینا دینا سنجوگ اور بچوک کرموں کے انسار چل رہا ہے، اب یہ حکم کے مطابق چل رہا ہے. اس کے حکم کی کل ہمارے کرموں کے انسار چل رہی. جو پراروت بنی ہے نا اس کے مطابق یہ جیون بنا ہے. مرنا، پیدا ہونا، غریبی، امیری. ایک سونے کو ہاتھ ڈالتا ہے مٹی بن جاتا ہے، ایک مٹی کو ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے. کوئی پچھلے کرموں کا ری ایکشن چل رہا ہے، کوئی یہاں کے کرم چل رہے ہیں ری ایکشن. کچھ مال کار کوٹس ہوتی ہے نہیں، کچھ ہفتہ مہینے میں فیصلے ہو جاتے ہیں. کیوں سا؟ جو ہائی کورٹ یا پریوی کورٹ وہ سالوں ہی چلتے، کئی جنموں میں چلتے. تو جو آیا کس کا کیا ہے؟ اپنا کیا. دوش نہ کہوں دیجیے دوش کرما اپنے. کچھ ہم سوتنتر ہیں، باقی دنیا سب بھوگ جونی ہے. مانس جونی جو ہے یہ کچھ بھوگ جونی ہے، کچھ سوتنتر. سوتنتر سے کیا؟ اس کی رضا کو جان جاؤ. پتہ لگے یہ کیا ہوا. یہ کب جان سکتے ہیں؟ جب ہم کارن دیش میں ہیں. سوکشم سے اوپر جاؤ پھر پتہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. جو اس کے کانشیس کو ورک کرتا ہے تب بھی جاؤ، اس کو کوئی جاؤ کوئی نہیں. تو یہ اس کے بہانے کو جاننے کے لیے جو کانشیس کو ورکر بنا وہی جانے. جو نہیں بنا، جو خود کانشیس کو ورکر بنا ہے نا، اس کا حکم ہی اس مالک کا حکم. بات آپ کو پتا ہو تو بہانا کہو، حکم کہو یا رضا کہو، یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہے، صرف اوستھا الگ الگ. سمجھے؟ مانا مالک کی موج اور اس کی پرسنتا اور خوشی کو کہتے. سمجھے؟ اور جب یہ ہو دل میں بھانو تب حکم کی شکل میں وہ نکلتا. تو اس لیے جو اس کا حکم کیا ہوا، ان ایکشن آ گیا، دنیا بن، اسے چاہت دنیا بنے، بن گئی. تو اس کے حکم کو جو جان سکتا ہے اسی کو جاننا ہی اس کی رضا کا پانا. تو اس لیے ایک کو نام حکم ہے، گربانی میں آتا ہے. ایک کو نام کہتے ہیں گاڈ ان کو ایکسپریشن پاور، وہ نام ہے. جب اس نے کہا میں ایک سے انیک ہو جاؤں، وہ اظہار میں آیا، اس کو کہتے ہیں حکم. اور اس حکم کو کون بجھا سکتا ہے؟ نانک ستگر دیا بجھائے. جو ست کا سوروپ ہے، کانشیس کو ورک کر ابھی ڈیوائن پلان ہے، وہ حکم بجھا دیتا، انوبھو کرتا. تو حکم بوجھے سوئی پروان. اس کا کیا ہوگا؟ سات شبد
جانیے نشان، اس شبد کی یہ نشانی ہے۔ یہ کب بنتا ہے؟ جب ستگور جو دیکھتا ہے نا، وہ تو حکم قانون ہو کرتا ہے، جو وہ حکم دیتا ہے وہی پربھو کا حکم۔ تو بانی میں بڑا کھول کر اس حکم کو جو بے چون چرا کر کے خوشی سے مانتے ہیں وہ ہے رضا میں رضا۔ تو حکم دینے والی کی خوشی کا مانا ہے۔ رابعہ بس ایک فقیر ہوئی ہے مسلمانوں میں، جب فقیر ملتے ہیں نا، آپس سے باتیں کرتے ہیں نا، تو کہنے لگی رابعہ بسی میں کچھ بات کہو جو اس رضا کے متعلق ہو پربھو کے۔ تو ایک نے تو کہا کہ جو مالک کی طرف سے دکھ اور کشٹ آئے اس کو سہار لے۔ کہنے لگے اس میں ہم ہے، ہم ہے تو سہار لے، اس کا مطلب میں کچھ ہوں۔ تو دوسرے کو کہا تم کہو بھائی، تو وہ کہنے جو مالک کی طرف سے آئے تو خوشی سے لے لے، اس میں تو تھا سہار لے، اس میں لے لے، اس میں خودی کی بو ہے۔ لے لے جو تو خود تو خودی کی ہوئی تو بو۔ تو انہوں نے کہا بھائی تو کہو، تو کیا کہتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ دکھ سکھ جو مالک کی طرف سے آوے اس میں تمیز نہ ہو اور دونوں کو اس کی بخشش سمجھ۔ دکھ ہے بہت اچھا، پیارا کوئی چیز دے دے، کالی دے دے، سفید دے دے، اشارہ ہے نا۔ دیکھیں مثال دنیا کی ہے، سمجھنے کے لیے ہے۔ نور جان تھی نا، کیسے پسند آئی اپنے گھر والے کو۔ کبوتر تھا دو، ایک اڑ گیا، انہوں نے کہا ارے بھائی کیا ہوا؟ کہتے ایسے اڑ گیا، دل کو بہا گئی، مہارانی بن گئی۔ تو دل کے بہانے کا سوال، جن کرم دھرم ہم کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں کہ اس کو بہا جائے، اس کو بہا گئے، جو بہا گیا وہ پلوان۔ خس میں پانی تے کہانی بھی پنجابی مثال ہے۔ تو اس رضا کا جو جاننا ہے نا، قربانی میں آتا ہے کہ تے ڈوک بھوک تھد مار تے بھی ذات تیری ذات، یہ پربھو جو تیری ذات ہے۔ یہ ذات کیسے چلی؟ ہمارے کرموں کے انسان ہم چلاتے ہیں، روتے ہیں، گھبراتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں، سر پٹکتے ہیں۔ دوش نہ کہوں دیجیے دوش کرما اپنے آپ سے بات سمجھے۔ تو جب تک آدمی کانشیس کو ورکر نہیں بنتا نا ڈیوائن پلان کا، تب تک کام نہیں بنے گا۔ بڑی موٹی بات ہے۔ تو کانشیس کو ورکر کیا بنے؟ اب یہ سوال آ سکتا ہے تقدیر اور تدبیر کیا آدمی کچھ نہ کرے؟ بھگوان کی ہندی کہتے ہیں کہ جب تک انسان جیتا ہے کرم کرے، کرم کے بغیر رہ نہیں سکتا، جب تک جیتا ہے کرم کرتا۔ اب تدبیر جب انسان سوچتا ہے نا، تدبیر کند بندہ اور تقدیر کند خندہ، یہ کہ میں ایسا کر لوں گا، اور تقدیر کیسی ہے جان سنائیے کیا کرتا بے وقوف ہے۔ جب تک ہماری قومیں رہے گی ہم اس کی تقدیر کو جان نہیں سکتے۔ تدبیر کند بندہ، ہم تدبیر ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں، بندہ ہوا ہے وہ نہیں جانتا۔ ڈاکٹر آتا ہے ابھی بچ جائے گا، فکر نہیں کرو، پرماتما ہنستا ہے ارے بھائی یہ تو ختم ہو گئی۔ بات سمجھے؟ دو بھائی زمینیں بانٹتے ہیں، یہ میری یہ تیری، یہ میری یہ تیری، کہ زمین تو ساری میری، یہ کیا کر سکتے؟ تدبیر کند بندہ اور تقدیر کند خندہ ہوتے ہیں، کیا بے وقوف۔ بچہ ہے کچھ کرتا ہے، پتا ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے۔ بات سمجھے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں لاکھ کوشش کرو، لاکھ کوشش کرے انسان تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا، سچی بات ہے۔ آخر کیوں کرم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے سنجوگ اور وجوگ دونوں کار چلاویں، یہ حکم کی قلم سے چل رہے ہیں۔ کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی امیر ہو رہا ہے، کوئی غریب ہو رہا ہے، بے اختیار ہو گیا۔ مہاپرش نے کہا بنی بنائی بن رہی اور بنے گی نہ، تلسی یہ بچار کے مگن رہو من۔
चिंता कांकी कीजिए जे अनहोनी हो। गुरु साहब कहते हैं संसार को नानक छड़ने को। ये कलमों के अनुसार बहुत यूनी है, बन रहे बनते रहे। जो किनारे खड़ा है, जो साथ होते खा रहा है, जो रजा को नहीं जानता वो घबराता। तो महापुरुष कहते जरा किनारे होकर देखो बात क्या हो रही। कब हो जब मन इंद्रियों से ऊपर आए। तो इसका ये मतलब नहीं ना को मूर्ख ना को सियाना के वत्ते सब कुछ हुक्म का भगवान। कर्मों का रही है कि कोई बच्चा बड़ा सियाना पैदा होते ही कोई बेवकूफ है वो उसको सौ समझे उसकी अकल ही ठिकाने बेख्तियार कर्म करने बात समझे नहीं। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं तेरा बहना सब कुछ होवे मन हट कीजिए अंतिम हो। हट करके करता रोएगा होना तो वही जो कर्म चल रहे। दरिया का लहर आ रही है बड़ी जोर से, जो दरख्त अकड़ कर खड़ेगा वो टूट जाएगा। जोर से लहर आती है ना, जो अकड़ा खड़ा है टूट जाएगा। अगर नीचे हो जाए पानी की लहर से तो नहीं टूटेगा। वो हुक्म की रजा कर्म लहर चल रही है, जो उसके रस्ते तस्लीम खम कर ले वो बच जाता है, बाकी टूट जाता है। तो इसलिए तदबीर कुनत बंदा तकदीर न जाना। अपने तकदीर को जानता नहीं। क्या असल लिखा क्या है? तदबीर ब तकदीर खुदा बन न बनो। हमारी तदबीर जो है तकदीर के कब्जे में, ये परमात्मा जानता है। उसके यहाँ कोई पीछे। इसलिए कहते हैं कि रजा में रहो। तो ये सवाल सारे महापुरुषों को पेश होता है। फिर तो हजरत मोहम्मद साहब से लोगों ने कहा महाराज ये ऊंट है कोई चोर न ले जाए, उसकी रजा पर छोड़ दे। तो क्या कहने लगे? गुफ्त पैगंबर बावाज़े बुलंद बड़े जोर से कहा क्या कि बद तवक्कल जानू है पुष्टर में बंद। जो ऊंट के घुटने हैं ये बांधो और बाकी तवक्कल पर छोड़, उसकी रजा पर छोड़। जो तुम कर सकते हो करो, बाकी उसकी रजा पर। वो जानू खोल कर भी ले जाएंगे ले जाने वाले माफ करना, पर तुमने जो करना है कर लो अपनी तरफ से, ताकि तुम्हें फिर ये कोई न कहे कि तूने अगर ये बात ना की होती तो ऐसे हो जाता। अब तकदीर को जानने वाला कौन? वो तो कहता होना अवश्य। मैं आपको कहूं मैं नौकरी में था, अपॉइंटमेंट आई, मैं सीनियर मोस्ट था, मेरे साथ एक और भी सिख भाई था, सीनियर जूनियर थे। तो अपॉइंटमेंट से क्या किया उन्होंने कि प्रमोशन टेम्पररी करनी थी। जो सुपरिंटेंडेंट था तो अफसरों को क्या पता, उन्होंने क्या किया कि टेम्पररी प्रमोशन तो देगी जूनियर को, उसका नतीजा उनको 100 रुपये महीना ज्यादा मिल गया और हमें ऑफिशिएटिंग ग्रेड दे दिया। इसका मूल 8 रुपया हमको है। मेरा दूसरा बच्चा ना जो दूने कहते भाई आप क्या करोगे, मैं क्या मुझे पता है कहना तो कुछ नहीं, मैं अर्जी जरूर दूंगा। क्यों? ताकि लोगों के लिए बुरी मिसाल कायम न हो। इसलिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे ये मन न कहे ऐसा किया नहीं था ऐसा किया। चल जब आपको पता है तो क्यों अर्जी दोगे? इसलिए तो लोगों के लिए बुरी इस मिसाल न बने। ये लफ्ज में महसूस है। वाकई केस पुटअप हुआ, जेन्युइन केस था, बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ। यहाँ से तो क्या करना है, उन्होंने ये कह दिया मुझे स्पेशल ग्रेड दे दिया 5 रुपए एनुअल इंक्रीमेंट का। एज वाले गुड वर्क जो स्पेशल ग्रेड। कंट्रोलर बेचारे को क्या पता है क्या हुआ। वहाँ केस हुआ मिलिट्री काउंसिल जनरल के दफ्तर में, वहाँ उसने बड़ा स्ट्रांग नोट पुटअप किया। इट इज द थर्ड इंस्टेंस इन विच कंट्रोल हैज नॉट गॉन इनटू एस्टैब्लिशिंग मैटर। और पाक ऐसा हुआ उस दिन बाहर कंट्रोल था, वो छुट्टी पर चला गया, एक अंग्रेज आया, वो लिखा वी शुड नॉट इंटरफियर इन दी प्रोविंशियल मैटर्स व्हाट दे हैव डिसाइडेड। अब जानने और ना जानने में कितना फर्क है। जाना तो उसको तो कोई नहीं, ना जानने से तो खाना। बात समझो, जान भी जाओ होना वही है जो होना, समझे। मैं जानने वाला हो शायद सब खत्म हुआ, शुक्र।
دسمگور صاحب نے چاروں بیٹے قربان کر کے کہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہے پربھو تیری رضا میں چاروں قربان ہو گئے ہیں، ہم راضی ہیں، تیری کرپا سے 4 ہوئے تو کئی ہزار جی رہے۔ بات یہ کانشیس کو ورکر آف ڈیوائن پلان کا حال ہے۔ یہ ہے آدرش، جہاں ہم نے پہنچنا ہے، اس کے نہ جاننے سے سارے دکھ۔ تو اب سوال یہ آتا ہے، میں کیا کہتا ہوں، ٹرائی یور بیسٹ ڈو لیو دی ریسٹ ٹو گاڈ۔ بھائی اپنی طرف سے پرشارت کرو، باقی نتیجہ اس پر چھوڑ دو۔ کیوں پرشارت کرو؟ تاکہ کل تم کو من یہ نہ کہے اگر تو ایسا کرتا تو یہ ہو جاتا، ایسا کرتا تو یہ ہو جاتا۔ میرا لڑکا تھا ایک چھوٹا، بیمار ہو گیا سب، میں نے گھر والی کو کہا بھائی جس ڈاکٹر کا تم کہتے ہو علاج کرتے، پیچھے نہ کہنا فلانے ڈاکٹر کا نہیں کیا، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر بلا لو۔ چلے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہ شاید پیچھے تم کہو کیونکہ ڈاکٹر کا علاج نہیں ہوا، میں جانتا تھا وہ جا رہا ہے شام کو 5 بجے۔ یہ سب فکسڈ ہیں گلیاں۔ میں اوپر گیا دوائی لینے کے، میرا بڑا بھائی تھا پیچھے، میں نے کہا بھائی دنیا کو دھوکہ دینا، تم تو جا رہے رات کو، یہ دوائی لینے دینے کا سامان میں ختم ہو جائے۔ میرے بڑے بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ نہیں، نیچے گئے جب 5 بجے تو آنکھ تو میرا ہونا تو ہونا ہی ہے، وہ امت ہے۔ پھر کانشیس کو ورکر بن جان سے دکھ سکھ نہیں۔ بس اگر آپ کا کسی سے پیار ہو، وہ ایک کام کرے تو تم اس کو دکھ مانو گے، اس میں تمیز نہ رہے، یہ بخشش سمجھا، اچھا بھائی شکر تیری ہے، امانت ادا ہوئی، 4 ہوئے تو کیا جی ہوتے۔ بات یہ ہے آدرش، جس کو کہتے ہیں بہانے کا ماننا، رضا بر راضی بر رضا رہنا، سر تسلیم خم ہے جو مزاجی یاد نہ ہے۔ اب یہ سوال آ سکتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہی چاہیے، ادم کرندیا جیو، ادم کرتے رہو، پرشارت کرتے، کمان دیا سکھ، اس کی کمائی کرو، جو ملے اس کی خوشی مانو، اور دھیان دیا ہر پرم میں نانک اتری چین، اور پربھو کی یاد کرو، کرم کرتے جاؤ، اس کے حوالے کرتے، جو بنے ٹھیک، جو نہ بنے نہ ٹھیک۔ تو اس کا مطلب ہے راضی بر رضا ہونا۔ تو سوال یہ ہے راضی بر رضا کیسے ہو، جانے کیسے؟ سوال پھر وہی آتا ہے کہ جس نے حکم کو جانا نہیں وہ کیسے راضی بر رضا رہ سکتا؟ تو اس کے لیے ہر کے گن ہر بہمدے سے گرو کے پاس، ہری کے گن ہری کو بہائیں گے نا، جو اس کا گن ہے، جو اس کے دل میں بہانا۔ ہم نے تو دیکھا نہیں، گرو نے دیکھا، دیکھے نا، اس کے گنوں کی جھلک گرو میں نظر آئے گی، پربھو کے گنوں کی۔ وہ سب سے پیار کرتے ہیں، غریب امیر، گاڑی نکالنے والے کو بھی رازق ہے، جو تعریف کرتے اس کا بھی رازق ہے، بلکہ تعریف آنے کو، روٹی کھانے کو بعد میں نہیں ملتی، بھاؤ کرنا کبھی داتی چمار سے۔ تو میرے یاد کرنے کا مطلب، جن گرو کا پانا منیا تن قوم کو مجا، تو گرو کا بہانا ہی پربھو کا بہانا ہے۔ کیوں؟ جیسے میں آوے خشم کی بانی کیسا کروں، گرو گرو ہو، یہ بات ضروری۔ جس میں پنا ہے، کانشیس کو ورک نہیں ہے، وہ گرو کا۔ تو جو گرو جیسے نا جیٹھا جی نے 70-72 سال بار بنائے اور توڑے، میں نے تو بھائی ایک حکم، میرے اس میں کیا، یہ بناؤ یا نہ بناؤ، یہ کرو یا نہ، یہ ہوتی ہیں کٹوتی ہیں۔ تو وہاں پر جو چیز دینا چاہتے وہ پرکھتا ہے، کئی طریقوں سے پرکھتا ہے، نیارے نیارے طریقوں سے پرکھتا ہے، یہ دیکھے اس میں کچھ ہمیں باقی ہے بات، پھر دے دیتا لو بھائی۔ تو اس لیے جہاں تس پاوے، پھر گرو کیسے ملے؟ کہاں گرو ملا ہے، ایک آدمی گرو کا حکم کو مان رہا ہے، گرو کانشیس کو ورکر دیکھتے یہ بڑا ہے، پرماتما کہتا ہاں بھائی اس کو ملا دینا چاہیے، اس کو گرو ملا دیتا ہے، جو بہت پیس آف گاڈ بنا ہے، گرمکھ نام بلا۔ جب گرو کو ملتا ہے وہ پری پورن پرماتما کو پائے۔ تو نہ تن اپنے بھانے سب ششٹ پائی، آخر جس نو پانا دے سس پانا بات سمجھے۔ تو گرمکھ تیرا پانا پاوے سہجی سچائی، راضی ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے۔ ارے یوں بھی واہ واہ ہے اور یوں بھی
शुक्र करो, जो मिला है उसका शुक्राना। हम बद जुनी हैं कुछ कर्मों के अनुसार, जो मिलता है पुरुषार्थ करके उस पर छोड़ दो, हाय करना छोड़ दो। जितनी बार भाया भाया करते उतनी ग्राही मुंह से गिर जाए। जो मिला है मारे चलाइए। अवल तो सच पूछते हो, 3 इसकी होती है किसों। एक, महाराज मुझे ये चाहिए, जबरदस्ती मांगती है, मुझे दो। कैसे भक्ति भी है, भूखे बगैर न जीते, ये माला अपनी नीचे ऐसे भक्ति होती है। लो भाई संभालो, हमसे भक्ति नहीं होती तो खाना भी नहीं देते। तेजी है हम दिवे। दूसरी स्त्री है, पेश कर देती है, महाराज ये चाहिए। वो पति से प्यार करती, पहले प्यार नहीं ना दे तो गुस्सा करती है। दूसरा कहते हैं क्या दिया है, उसको नहीं बढ़ाया तो ना दे, तो उसमें खुश रहती है, ये उससे बेहतर। तीसरी नंगी है, धोती फटी हुई है, मालिक उस पर प्रसन्न है, वो कहती है अगर मेरे फटे पुराने ही से मैं उसको बहाती तो मुझे और क्या चाहिए। चला, ये है राजी बरदा। प्रभु को कौन बहाएगा, जो उसकी रजा। उसने खलकत पैदा की, सबके अंतर बैठा है, सबकी अंच बैठा है, सबसे प्यार करो। उससे तो दुश्मनी करता है, किसी का गला काटता है, किसी का खून निचोड़ता है, किसी ये करता है वो करता है, उसको कैसे बहाएगा। जे तो प्रिया मिलन दी सिकता हिया न ठाई गई था। बात समझे हो, ये है राजी हम उसी को जिसने के लिए। अरे युग भी वाह वाह है और वो भी वाह। तो और से आपने आप समझी ना, बहाना, हुक्म और रजा एक ही चीजें, इनकी अवस्था अपनी अपनी है। जब राजी बरजा हो तो काम बनता है। राग मारू महला तीसरा। तो गुरु अमरदास सीसा का है, जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था। उन्होंने राग को कैसे माना आपको पता। 70-72 साल की तलाश के बाद गुरु अंगद साहब मिले तो क्या कहा, बहुविध था का कर्म कुमार। कर्म धर्म सीखे को उसको भागा। इधर तो माफ कर लो, कुत्तों को भी रोटी दें, चिड़ियों को भी दें, फलाने की, और लोगों का गला काटते चले जाए। अरे उसको कैसे भाग। कर्म धर्म वही परमान जो उसको भाए हैं, वो उसको क्या, वो सब मैं, सबके बच्चे सब मैं, सबका भला मांगू, तेरे बहाने सरबत का भला। अगर ये नहीं करता, 1000 दान करो किसी काम को, माफ करना, 1000 जब तब करो किसी काम को, करने से मुराद उसको भाए ना। तुम्हारे तुम्हारे बच्चों से काम करें, मारे कूटे, उनका खून निचोड़े, ये करे, तुमको भाग जाएंगे नहीं। फिर दुनिया में नहीं तो उसको कैसे भाए। तो ये गुरु अमरदास जब आए हैं तो 12 वर्ष पानी ढाया है, 12 वर्ष, 2 दिन कोई नहीं कर सकता। तो गुरु साहब सुबह से संगत बैठी थी, जुलाई को पकड़े महाराज, हमसे अवज्ञा हो गई। कहो क्या होगा, कहते गुरु अमरदास जी से पूछो। तो कह रहे महाराज ये आप ही कहें, शायद कुछ लोग आगे पीछे निकल जाए। देखो कितना अदब गुरु, हम 100 बातें बनाते हैं गुरु के सामने भी, माफ कर, चतराइयां बतलाते हैं, धोखा देते हैं, कहते महाराज आपको पता नहीं। तो उन्होंने जब बयान किया ये कि ऐसा हुआ है, तो गुरु साहब चुप खड़े हुए। उन्होंने उसके गले कि अमरदास निथाओं की छा होगा, न्योटे की ओट होगी, निधरियों की धर हुई। ऐसे जीवन की बानी है। और से सुनिए क्या कहते, मतलब से मतलब समझ आ गई, इसको ग्रहण कर रहे हो, सारे शब्द का मतलब दिख रहा है। जो तुद कारणा सो कर पाया, पाने विच को विरला आया। प्रभु जो तू कर रहा है वो हो रहा है। उस रजा में कोई बिरला इंसान, लाखों में कोई उस रजा को जानता है, उसके सरे तस्लीम हम है, उसमें कोई चूक रहा है। बस लाखों, वो विरला आया, कोई पाणा मन्ने
सो सुख पाए पाने विच सुख पाएंदा। जो भाने को मान जाए वो सुखी हो जाता, जो भाने को नहीं मानता, बहाने मानने ही में सुख है। जहाँ मैं पना है, जो सरे तस्लीम खाम नहीं तो कर क्या सकता, रोएगा चीखेगा पुकारे, होना तो वही है जो होना। जोर न मंगन दे न जोर, जोर न राज माल मंसूर, जोर न जीवन मरण जोर। फिर कहते जोर न जुक्ति सुट्टी ज्ञान विचार, जोर न जुक्ति छुटे संसार, जिस हाथ जोर करे वेखे सो, नानक हुकुम उसके हुकुम कौन जानता। ये जोर का मामला नहीं, एक ही बात है, राजी बरजा हो। राजी कैसे हो? जो उसकी रजा में कॉन्शियस को वर्क कर रहे। वो तो देखा नहीं, उनकी रजा ही प्रभु की रजा, जो उसमें रहे वो सुखी, नहीं तो दुखी। शिशु के इतिहासों में ऐसे जिक्र आते, जो ऐसा मान जाते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं। मैंने कई आगे भी जो किया, मेरा बड़ा लड़का था, बड़ा सख्त बीमार हो गया, डॉक्टर ने राय दी कि 3 दिन में ये मर जाएगा, छुट्टी ले लो, कुछ पता नहीं किसी को खत्म हो जाए। एक एतवार का दिन था, मेरी ड्यूटी थी अमृतसर सत्संग करने की। एतवार आ गया, ये भी कहा डॉक्टर कहते मर जाएगा। अच्छा भाई जो रजा उसकी, तो ड्यूटी है ना, जाना चाहिए। मैं चला गया अमृतसर, वहां पर बैठ गया। बैठने से क्या हुआ नतीजा, सत्संग हुआ, 12-1 बज गए। फिर कहा ब्यास नदी के चलो दर्शन कर जाऊं। 1-2 बजे ब्यास पहुंचा, धूप की गर्मी के दिन थे। हजूर ने आदमी भेजा नीचे, उसको बुला लो। मैं गया, बैठ गया। मैंने लड़के का क्या हाल है? मैंने कहा जी वो बीमार था, डॉक्टर कहते थे कि वो की हालत अच्छी नहीं, छुट्टी ले लो, क्योंकि सत्संग था। बड़े उदास पर बैठे। मैंने कहा जो आपका नाम ले वो कभी दुखी नहीं होता, तो आप कह लगे तूने जो सिर से उतारा मुझे उठाना होता। तो बच्चे का दुख, पिता दुख मान, वो हर जगह चाहता बच्चा मेरा राजी। तो राजी है हम उसी में जिसमें तदबीर करे और छोड़ दे उस पर होना, वही जो उसकी रजा। अपने बोलते से जो कमांडमेंट महापुरुषों के हैं उसको मन करके उस पर छोड़। कौन सी अदा उसको पसंद आती, तो वही जो उसके गुण हो। जो उसके गुण है अगर उसको हम अपने अंतर में धारण करें तो समझ आएगी। पर उसके गुणों की समझ कहाँ से आती है? हर के गुण हर भावने से गुरु के पास। जो अनबही पुरुष है, कॉन्शियस को वर्कर है, जो मौत पीछा उगाड़ है, उसको पता है, तो उसके थ्रू वो जो काम कर रहा है वो उसी का हुक्म है। ये सारे महापुरुषों ने कहा, तो बड़े प्यार से समझा रहे। जो बहाने में आ जाए राजी बर रजा हो जाए, सरे तस्लीम खम है, जो मिजाजे यार में आए, जो ये सब बहाने को मान जाए, तो वो सुखी, बाकी सुखी नहीं हो। तो रजा से हुक्म से आगे सरे तस्लीम खम। जी आगे। गुरमुख तेरा भाना भावै, सहजे ही सुख साच कमावै। अब सवाल है, जो गुरु मुख बने वो उसी को बहना अच्छा लगे, वो देख कॉन्शियस को वर्क ये उसकी रजा थी। जो गुरुमुख नहीं, मानन्यों के घाट पर बचता है, पूर्व पुरुषों के हुक्म की बजावनी नहीं करता, वो उसकी रजा को कैसे बहा सके? तो गुरुमुखी ही को उसकी रजा अच्छी लगेगी, बाकी के देख पाणैनो लोचे बहु तेरी, अपना पाना आप मनाएंदा। हर कोई चाहता है कि मैं उसकी रजा को मान जान जाऊं, पर कौन जिसको वो आप बनाए? वो आप बनाने का क्या है? जो पूर्ण पुरुष जोश के माउथ पीस बने हैं, जिनके थ्रू वो काम करता है, ताकत कहो
ان کی رضا میں جو ہیں وہ اس بہانے کو جان جاتے ہیں، باقی جو گرو مکھ بنے دوسرے نہیں، کیونکہ جب تک ہم نے اس کو دیکھا نہیں، جنہوں نے دیکھا جو ماؤتھ پیس بنے ہیں، جیسے میں آوے خصم کی بانی تیسا قریب جاننے والا، جو اس کی رضا میں ہیں ان کو بہانا اچھا لگے، باقیوں کو نہیں، کیونکہ وہ حکم کے بوجھنے والے بن گئے تو وہ بھی بوجھتا ہے، اس کو بھی وہ آنکھ بخش دیکھتا ہے دیکھنے والی، تو اس کی رضا میں خوش ہے، تو گرو اسی کو اس کا بہانا بھاتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا میں اس کو خوش کروں، مگر اس کو خوش کرے کیسے کہ اس کا حکم بن، حکم کیسے؟ آپ تو پہنچ ہی سکا جو اس کے موسم سے، اس کا حکم ہی پربھو کا حکم ہے، بات دے تیرا بھانا منے سو ملے تد آئے، جس بھانا بھاو سو تجھ ہی سمائے۔ کہتے جس کو تیرا بہانا پسند آ گیا وہی تجھ سے مل سکتے، جس کو تو چاہے وہی تجھ سے مل، اور کون مل سکتے؟ تو ہمارا تو یہی ہے کہ جو مہاپرشوں نے جن کے اندر وہ مینیفیسٹ تھے، جن کے تھرو وہ کام کر رہی طاقت تھی، اس کا حکم پربھو کا حکم، ہر کی پوجا سدگرو پوجا، سمجھے؟ تو کہتے ہیں جو بہانا منانا چاہتے ہیں نا، جو اس کے بہانے کے ماؤتھ پیس بنے ہیں ان کا حکم تم مانو، اس کے پروان ہو جاؤ گے، وہی اس کو پا جائے گا، وہی اس کو پائے گا۔ تو سارے مہاپرش اس بات کو کہتے ہیں یہی کہ جو یہ مانے میرا پتا کو پیارا لگے گا، کرائسٹ نے کہا جو پتا کو پیارا لگے گا میں مینیفیسٹ ہوں گا اس کے اندر۔ تو اس میں ایک آئی اینڈ مائی فادر ارمن جو اس اوستھا کو پا گئے، یہ ان کی کہانی ہے، جو ان کے آگے بھاگ گئے وہ پربھو کو باقی پانے وچ وڈی وڈیائی، پانا کسے کرائے دا، اس میں بڑی بھاری بڑھائی کا کارن ہے، پر کسی کو یہ ماننے کی شکتی ہے، ہر کوئی نہیں مانتا۔ جہاں تس بھاوے تا گرو ملائے، گرمکھ نام پدارتھ پائے۔ جو اس کے بہانے میں آ جائیں تو اس کو جو اس کا ماؤتھ پیس ہے اسے ملا دیتا، بس اس کے تھرو وہی کام کر رہا ہے نا، یہ اسی کا حکم جو اس کا حکم سنا۔ سارے مہاپرشوں نے کہا کہو کبیر ہم تھر گھر کے بھیجی لائے حکم حضوری، اس دور گھر کے بھیج کے جاننے مالک کو حکم سنانے آئے، اپنا نہیں مالک، جو اس کو مان کے مالک کے حکم مان، تو کسا کوتا کیا ہوا، ہر کے گن ہر معاملے سے گرو سے بات ہوئی، اس کو سب پیارے ہیں، سب کا رازق ہے، سب کا پالن ہار ہے، سب کا جیون آدھار ہے، اچھا ہے یا برا ہے، جو اس کے در پر گر جائے بخشش کا دروازہ کرم کر کے اس پر چھوڑ دے، ڈو یور بیسٹ گیونس ٹو گاڈ، اس لیے کرم کرے، یہ نہ کہا میں نے یہ کر لیتا تو میں ایسے ہو جاتا، ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ ارے تدبیر تقدیر کے ہاتھ میں، تدبیر کرو، مینیفیسٹ میکسیمم کر کے اس پر چھوڑ دو، باقی جو ہونا ہوگا، کیونکہ یہ موجودہ جیون کچھ ہم بد دنیا میں نے کیا، کچھ ہے آزاد دائرے سے اس کا فائدہ اٹھا لو، ادھر منہ کر لو۔ کیسے منہ ہوگا؟ جب اس کے حکم کی بجاوری جو مہاپورن پروشوں کے ذریعے ہم سکائی ہے اس کی بجاوری کریں، جب دل سے خوشی سے چونچرا کے بغیر راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے، کوئی حالت بنے یوں بھی واہ واہ اور وہ بھی واہ، جو ایسے سرے تسلیم خم ہو جائے تو دیکھتا مالک یہ میرے حکم پر چل دو، اس کو پھر سامان کیا کرتا ہے، جس کے تو میں اس کو ملا دیتا ہوں وہ اس کے اندر بیٹھا ہے، اس کے اندر میں اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا، بس بیڑا پار ہو جاتا۔ دیکھ خود اپنے پانے سب سرشٹ اپائی، جس نو پانا دے تس بھائندا، میری رضائی ہے، حکم رضائی سے یہ سب کچھ بنا،
جو تجھ کو بہا جائے وہی تیری رضا میں آتا ہے. اس کا سامان بنا دیتا ہے تو جس میں تو مینیفیسٹ ہے اس کو ملا دیتا ہے, وہ اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اس کے حکم کے ساتھ, جو ان کی ایکسپریشن آ کر سارے سنسار کا آدھار بنتا ہے. بات ہے من مکھ اندھ کرے چترائی, پانا نہ منے بہت دکھ پائی. جو من اندروں کے گھاٹ پر بیٹھے ہیں, من مکھ کس کو کہتے ہیں؟ من اندروں کے گھاٹ پر بیٹھے ہیں, اس کو کوئی انبری کچھ نہیں ملا. سے من مکھ جو شبد نہ پچھانے, گر کے بھے کی ساتھ نہ جانے. جو پری پورن پرماتما گاڈ انٹویشن پاور, جس کو ورڈ شبد یا نام کہتے ہیں, جسوں نے اس کا کانٹیکٹ نہیں ملا, اور انبشی پورن پوش جو کانشیس کو ورک ڈیوائن پلان کا ہے, اس کے تھرو وہ طاقت کام کر رہی ہے, وہ ملا بھی ہے, اس کی آگیا کا پالن نہیں کرتا, وہ سارے ہی من. جو من کہے چلتے ہیں, من کی آخر دکھ پاتے ہیں, اپنی ہومے میں آ کر جو ہائر حکم کی آگیا کا پالن نہیں کرتا وہ دکھ رہے. گھر میں بھولا آوے جائے, گھر محل نہ کبہوں پائندہ. کے بھرم طرح انتر وہ مالک بیٹھا اس کو پا نہیں سکتا. ستگر میلے دے وڈیائی, ستگر کی سیوا دھر فرمائی. جو کوئی ہستی جو ست کا سوروپ بن گئی, موت پیس آف گاڈ بن گئی, ستگر کے ملنے سے اس کی رضا سمجھ میں آ سکتی ہے, اور اس کی سیوا کرنا یہ مالک کا تھوڑ خسمے کا حکم میں آپ بن ستگر چیز جانے جاؤ. یہ اس کی ول اینڈ پلیئر ہے کہ جب تک کوئی ایسی ہستی جس میں میں مینیفیسٹ ہوں نہیں ملتا, میں مل نہیں سکتا. بڑی یہی کرائسٹ نے کہا کہ وہ میرے بغیر کوئی نہیں اس کو ملتا سوائے اس کے کہ جو اس کا بچہ اس کی نہیں ملتا. سن نوز دی فادر اینڈ ادر ٹو دی سن. سن ہوا جس کے اندر وہ موت ہوئی, آئی اینڈ مائی فادر آر ون. یہ دونوں اس مالک کا حکم ہے کہ میں نہیں ملتا جب تک کوئی سچ کو سچ. ستگر سے نام پائے, نام ہی سکھ پائندہ. جس کو ایسی ہستی مل جائے اس کی آگیا کہ یہ پالن کرے, وہ پری پورن پرماتما کا انبھوی بن جاتا, کانشیس کو ورک ڈیوائن پلان. ستگن ملے تا اکھی وہ آنکھ بن جاتی ہے جسے وہ دیکھنے والا. بیہولڈ لارڈ, نانک کا پادشاہ جس سے دائرہ کون دیکھتا, وہ تو دیکھتی ہیں سو گرمکھ دیکھا جانے. ستگر ملیے دب درشٹ ہوئی, جب سچ سوچے دب درشٹی کھل جاتی, دیکھنے والا بن جاتا. یہ سنسار وش جو تو دیکھ رہا ہر کا روپ ہے, ہر روپ نظری آیا. یہ سنسار جو دیکھ رہا زہر کا بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے مگر یہ ہری کا روپ ہے. وہ آنکھ ستگن ملے تو اکھی ہوئے کو آنکھ بناتا ہے, یہی سارا سنسار اسی کا روپ. ہر روپ ہے, ہر روپ نظری آیا ہے تو صحیح ہر کا روپ. نظر کا بات ہے جب آنکھ بنے, آنکھ کون بنائے کو اس کا بچہ بنا. ستگر سے تا نام پائے, نام ہی سکھ پائندہ. جو ستگر کے سیونے والا ہے, سچ سوپستی جس کے تو وہ مینیفیسٹ ہے, اس کے سیونے والا ہے. نام کس کو کہتے ہیں؟ وہ پرماتما نام ہے. جب اظہار میں آیا ہے, اظہار میں آئی طاقت گاڈ ان کی ایکسپریشن پاور کو سنتوں کی اسلام نام کہتے ہیں. نام کے دھارے کھن برہمن, نامے ہی تے سب جگ ہوا, بن ستگر نام نہ جاتا. جب تک کوئی سچ روپ ہستی نہ ملے اس کا انوبھو نہیں جاتا. کارن کیا؟ یہ ہوا میں ہمیں کچھ نہیں نظر آتا. کیا ہوا میں کچھ نہیں ہے؟ وہ سوکشم ہے, ہماری آنکھ اور سور ہے. یا سوکشم ہے جو کہ اتنا میگنیفائی ہو جائے, ہمارے آنکھ کے لیول میں آئے, یا ہماری آنکھ اتنی سوکشم بن جائے, اتنی ہوا ہے تو ہم اس کے دیکھنے والے بن جائے.
اگر خوردبین سے آپ دیکھیں گے اس کا خاصا ایک چیز کو 700 گنا بڑا کر کے میگنیفائی کر کے بتلاتا ہوں، اسے دیکھو گے تو کیڑے مکوڑے بھرے ہوئے نظر جو اب بھی ہیں۔ تو ان بھائی کچھ ہماری باہر سے ہٹا کر انترمکینوں کے گھاٹ کے اوپر وہ دب کی شو کھول دیتا، سدگر ملے تو اکھی بس جب دیکھنے والا بنتا تو کام بن، جن کو سر سے بچی نہیں ملتی من مخندے بوجھے نہ ہی آنا جانا بنا، تو بڑے پیار سے سمجھا اس کا بہانا کس کو اچھا جو گرو مخون ہے۔ گرو کون؟ جو موت کی سوگات ہے۔ لاکھوں میں کئی ایک ایسی ہستی آتی ہیں دنیا میں جو دنیا کو روشنی آئی دی لائٹ آف دی ورلڈ مہاپرش کہتے ہیں، کرائسٹ کا سارے مہاپرش کہتے ہیں۔ سدگر ملے اندھیرا جا، اندھیرے دیپک آنکھ جلائے، وہ دیپ کی شو کھولتا ہے، شیو نیتر تھرڈ آئی سنگل آئی، جس سے اس کی کیا نظر آتا ہے؟ جو پرماتما اظہار میں آئی جس کو نور کہتے ہیں، گاڈ از لائٹ، پرماتما جوتی سوروپ ہے، اس کا انوبھو جانتا ہوں۔ Thy word is a lamp unto my feet، ورڈ اس کو کہتے ہیں، نام کہتے ہیں، شبد کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں، اس سے سب کچھ بنا ہے۔ وہ سدگر کیا ہے؟ وہ لائٹ کا کام کرتا ہے۔ تو وائس آف دی گاڈ کا ہو، لائٹ اینڈ ساؤنڈ پرنسپل کا انوبھو ہونے لگتا ہے۔ یہ کہاں پہنچا ہے؟ جہاں سے اس کا آؤٹ کو میں ایک سے نہیں کروں۔ تو فلاسفی ڈیل وتھ تھیوری اینڈ مسٹیسزم ڈیل وتھ گاڈ، کانٹیکٹ وتھ گاڈ انٹو ریالٹی پاور، جو ہم سے کانٹیکٹ دینا کب ہوتا ہے؟ جب انوں کے گھاٹ سے اوپر آؤ۔ فرسٹ ABC یہاں سے شروع ہوتی ہے، ورلڈ فلاسفی اینڈ دیر ریلیجن اسٹارٹ، سچے بات۔ تو باہر سے ہٹنا ہی اس طرف پہلا قدم اٹھانا ہے۔ Kingdom of God cannot be had by observation، it is within you۔ باہر سے ہٹنا، انوں کے گھاٹ سے اوپر آ سکتے ہو آ جاؤ، خوشی کی بات، نہ آ سکو پربھو کی کرپا ہے، جس وقت کو بیٹھے وہ آپ کو تھوڑا انوبھو دے دے گا، سم تھنگ ٹو اسٹارٹ ود، آگے ڈیولپ کرو، نہیں آگے۔ سب ناؤ اپجے ناؤ چھیجے، گر کرپا تے من تن بھیجے۔ یہ سب کچھ جو ہے سب اسی کا یہاں، اسی کا بنا۔ کوئی گرو مکھ بنے تو انوبھو جاگتا ہے، تن من اندر کو اس میں رس جاتا ہے، جیسے سیچوریٹڈ ہو جاتا۔ مچھلی پانی میں رہتی انوبھو کرتی ہے، میں پانی میرا جیونا ایسی گتی کے بعد رسنا نام تہائے رس بیجے، رس ہی تے رس پائندہ۔ اس نام میں بڑا مہارت ہے، وہ بریڈ آف لائف اور واٹر آف لائف ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ مان مہت سکت نکائی، سادہ داسی چیز، مان سے، مہتا سے، بازو بل، بدھی کے بل، روپے کے بل یا حکومت کے بل سے نہیں ملتا ہے، سادھو کا دار۔ سادھو کون؟ جو موت بھی سوگات ہے۔ یہ چیز ان کے پاس ہے، ان کے ملنے سے ہی ہمارے اس کا مینیفیسٹو، ساتھ کے سنگ بت اگوچر ملے۔ اور سادھو کون ہے؟ سادھ روپ اپنا تن دھاریا، جیسے وہ مینیفیسٹ، تو مینیفیسٹ گاڈ ان مین ہی آپ کو اس کے ساتھ جوڑ سکتا ہے، کون جوڑ سکتا؟ تو ایسی ہستی کمیشن لے کر آتی ہے، پرماتما کی طرف سے آتی ہے، ہزاروں لاکھوں کا ادھار ہو جاتا ہے۔ جی محل اندر محل کو پائے، گر کے شبد سچ چیت لائے۔ اس شریر روپے مندر کے اندر سب کائنات کرتے، جو برہمنڈے سوئی پنڈے، جو کھوجے سو بس۔ تو کس کو ملتا ہے؟ جو گرو مکھ اس کے اندر کھوجے، راہ کھوجے اپنے اندر، راہ کا پایا بھید کر اندر۔ جو گرمکھ ہوئے سو کایا کھوجے، یہ کایا روپی مندر ہی سے جو انٹیون ہوئے، اسی سے جو بے شاست گرنتھ پوچھی اظہار میں آئی، جن پر وہ مینیفیسٹ ہوا، جن کے تھرو اس نے کام کیا۔ تو ایسے مہاپرشوں کی بانی سمجھنے کے لیے بھی ایسے پرش کی ضرورت ہے جس نے اس گتی کو پایا ہے، نہیں تو بدھی کے لیول پر کوئی کچھ حرض کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ دیکھے کا مت ہے، جنہوں نے انوبھو کیا ہے، سب مانوتا ایک ہے، آتما کے لحاظ سے بھی ہم اسی بچے ہیں، سب کا جیون آدھار وہی ہے۔
جو اس کو پانا چاہتا ہے وہ سب میں سب اس کے بچے سب سے پیار کرے، سب کا دکھ سکھ اپنا دکھ سکھ مانگے، جو اس کی رضا میں رہے گا وہ اس کو بھائے گا، وہ اس کا سامان کرے گا، گرانے کی بات دے۔ جس نو سچ دے سوئی سچ پائے، سچے سچ ملائیں گا۔ یہ لفظ بتلے گئے ہیں، سچ کس کو کہے؟ نانک ساچے کو سچ جان۔ وہ سچ کیا ہے؟ اور سچ، جگاڑ سچ، ہے بھی سچ، نانک ہوتی ہے۔ جس کو سچ پائے وہ آپ ہی دیا کرے تب سچ کے ساتھ جوڑے، پری پورن پرماتما جو اٹل ہے، جس کو نام شبد ورڈ کہتے ہیں، وہ اسی کے ساتھ جڑ سکتا ہے جس میں وہ مینیفیسٹ ہے۔ مینیفیسٹ گاڈ ان مین ہی، جسو کو اس کے اندر آگے ہی موجود ہے، باہر سے ڈالنے سے انورشن کا، باہر سے ہٹنے کا سوال ہے، اس میں انوبھو دینے کا۔ تو وہاں پر جب آتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ تم وہ کچھ چیز دیکھتے ہو، کرائسٹ نے کہا کہ جو بڑے بڑے لوگوں ہستیوں نے نہیں دیکھا اور تم دیکھ رہے ہو، تم وہ کچھ سنتے ہو جو بڑی بڑی ہستیوں نے سنا۔ تو یہ اس انبھوی پوش کی کرپا ہے جس کے تھرو وہ کام کر رہا ہو، وہ دیکھنے والا بنا دیتا۔ اس کے ملنے سے پہلے ہم اندھے ہوتے ہیں، اندھے سندھوں کی اصطلاح میں ان کو نہیں کہا جاتا جن کی چہرے پر آنکھیں نہیں، اندھے سے ہی نانکا جی ختم ہوتے ہیں۔ وہ انتر کی آنکھ نہیں بنی جس سے اس کی جوتی کا وکاس ہے۔ اس کے ملنے سے پہلے ہم بہرے ہوتے ہیں، وہ کان بنا دیتا ہے جس سے اس کا ناد کا انوبھو ہوتا ہے، وہ ایسا اوقات کو سنتے ہیں۔ یہ پورن پوشی جس میں وہ تھرو کام کرتے ہیں ان کی کیا نام وسار من تن دکھ پایا، مایا موہ سب روگ کمایا۔ اس پری پورن پرماتما جو جیون آدھار ہے، سب کی کنٹرولنگ پاور ہے، جس کے آدھار پر ہماری آتما جسم میں قائم ہے، جس کے آدھار پر کھنڈ برہمنڈ بڑے کنٹرول سے چل رہے ہیں، اس کو ناد کہتے، اس کو پرماتما کہتے، اس کو نام کہتے۔ اس کو نہ پانے کے کارن سارا جہان دکھ، جو اس کے دیکھنے والا بن گیا، پانے والا اس کا وہ اس کی گود میں چلا گیا، نہیں تو دکھی ہے۔ بن نامے من تن ہے کشتی، نرکے واسا پائندہ۔ جو اس سے نہیں ملے وہ دکھی ہے، یہاں بھی اور مر کر بھی۔ نامے رکھتے تن نرمل دیا، نرمل ہنسا سدا سکھ نیہا۔ جو نام میں رکھ رہے جس کی آتما من سے آزاد ہوتی، اس بڑی پرماتما پر رکھ لے رہی ہے کہ تو وہ دیہ بھی بڑی رسی جاتی ہے، سیٹوریٹڈ ہو جاتی اس کے پیار سے، اس کے نشے سے، اس کے شروع سے۔ پر یہ نام ملتا کہاں ہے؟ ہم میں ہی مینیفیسٹ ہوتا ہے، کب جب کچھ جس میں مینیفیسٹ ہو وہ ابھار دیتے اس کو کرتے، جوتی سی جوتی جو ہوتی ہے، لائٹ سے لائٹ آتی، وہ مہاپرش لائٹ کے سورج ہوتے آتے ہیں، سب کو روشنی دے جاتے، جو بھی ان کے پاس جاتے ہیں ان کے اندر ٹیشو کھول دیتے ہیں، دیکھنے والے بن جاتے۔ سارے مہاپرشوں نے آپ اپنی جگہ اس بات کو پیش کیا ہے کہ جو بھی ان کے پاس وہ اندھیرے میں لے جائیں، لائٹ ہو۔ اب آنکھیں بند کر دو اندھیرا، پھر آنکھیں بند کرو پرکاش دیکھو گے، اس جوتی کا اظہار دیکھو، ناد کا انوبھو کرو۔ یہ اس کی ABC کہاں سے شروع ہوئی؟ جب آپ انجو کے گھاٹ سے اوپر، اس کی جوتی کا وکاس کب ہوگا؟ 10 اندرے جو راکھے باساں کی آتما ہوئے پردار، You shut the doors of the temple of the body, you see the light of heaven. سب مہاپرشوں نے کہا if thine eye be single, thy whole body shall be full of light. سچ مچ لائٹ ہے۔ پھر انورشن سے انجو کے گھاٹ کے اوپر آ کر ملتی ہے کہ جو فلیشز آف لائٹ ہوتی ہے پتہ نہیں، یہ ریگولر وے آف لائٹ اینڈ ساؤنڈ پرنسپل جوتی اور چھٹی مارگ ود دی وے بیک ٹو ایبسولوٹ گاڈ۔ ہر ایک انسان کی انتر ہے، جب تک ہم من انجو کے گھاٹ پر پھیلاؤ میں بیٹھے ہیں جس میں وہ جگت کا روح بن رہے ہیں، تب تک اس سے دور ہے۔ اگر ہم انترمکھ ہو جائیں، اپنے آپ ہو سکتے تو ہو جائیے، کوئی ڈر نہیں۔ اندھے کو دعا نہ ہو سکے، جو جس میں وہ مینیفیسٹ اس کی ایک توجہ سے 10 20 50 100 1000 بیٹھے، سب کی سوچ سنتر دیکھنے والے بن جائے۔ بچے چھوٹے وہ بھی لائٹ کو دیکھنے لگ جاتے۔ تو سوچونت ہو،
ہماری سوچ پھیلاؤ میں جاری جو سوچوانت ہیں اور موت بھی سوگات بنے، ان کے ایک اشارے سے یک نگائے جان خدائے، بس وہ درکار ہے۔ نام صلاح سدا سکھ پایا، نج کر واسا پائندہ۔ تو نام سنا ہے، نام کہتے ہیں گاڈ ان ٹو اسپیشل پاور۔ اس کے دو فیزز ہیں، ایک لائٹ ایک ساؤنڈ۔ وہ پرماتما جوتی سنا ہے، جو اس کے ساتھ لگتے ہیں وہ سکھ کو پاتے، وہی نج گھر کو جا سکتے ہیں، کیونکہ لائٹ اینڈ ساؤنڈ پرنسپل دی وے بیک ٹو ایبسولوٹ گاڈ۔ کب شروع ہوتی ہے اس کی ABC جب آپ انجوں کے ہاتھ سے اوپر کنگڈم آف گاڈ از ود یو۔ باہر مکھی رہنے سے وہ نہیں ملتی، انتر مکھ ہونا پڑتا۔ باڈی دی ٹیمپل آف گاڈ، اس میں ہم بھی رہ رہے ہیں، ہمارا جیون آدھار بھی بچ رہا ہے، مگر ہماری آتما پھیلاؤ کے کارن جسم و جگت کا روح بن رہی ہے۔ جب تک یہ من انجوں کا گھاٹ چھوڑتی نہیں، اس کی ABC شروع نہیں ہوتی۔ تو انبہی پرش ہمیں اس کی ABC کی ڈیمانسٹریشن دیتا، انجوں کے گھاٹ سے اوپر لا کر یہ دیکھنے والا بن جاتا۔ پھر آگے دن دن بڑھاؤ، اندر انڈ برہمنڈ پار میکرو کازم مائکرو کازم، اور سب سے وہ بڑا ہم قدرت کو، رسولوں کو جان سکتے ہیں، قادر کو کون جانے؟ اس کی رضا کو وہ جانے جو اس کا موت پیش ہو، انہی سے ہم کو اس کی سمجھ آ سکتی ہے۔ جو اس کے حکم کے اندر رہتے وہ پربھو کے حکم کے اندر، جو رضا میں راضی ہو گیا بے چوں چرا کے، وہ دربار میں منظور خدا ہو گیا۔ سب کو بنج کرے واپارا، وین ناویں سب توٹا سنسارا۔ اصل بن دنیا میں نام کا ویوپار ہے، جس کی آتما چیتن شروع مہا چیتن پربھو سے لگ رہی، اس کا دنیا میں آنا سفل ہے۔ جو دنیا کو وہاجتے رہے، بس دنیا کا سامان کرتے رہے، لے بائی ٹریئرس، اپنے خزانوں کو ہاتھ جان، یہ دنیا تو ہمیشہ رہے گی نہیں۔ سنت جنا مل بھائیوں سچا نام سنبھال، توشا باندھو جیا کائے تھے ہوتے نہ ہو۔ یہ دونوں جہانوں کا توشا، یہاں بھی جو کانشیس کو ورکر بن گیا ہندو کے گھاٹ پہ، اس کی رضا کے دیکھنے والا بن گیا، وہ سکھی ہو گیا۔ نہ دیکھنے کا سے یہ سارے دکھ کا کار، وہ دیکھنے کی آنکھ کب بنتی ہے؟ جب سدگن ملے تاکہ تو پربھو کی رضا کی جھلک پورن پش کی انبئی پش کی جھلکوں میں نظر آتی۔ نانگو آیا نانگو جاسی، بن ناویں دکھ پائندہ۔ کہتے آیا کیا لایا تھا، جائے گا کیا لے گا۔ یہ شریر پہلا سنگی اور ساتھی ہے، یہ آتا ہے ہمارے ساتھ، جاتے ہوئے ساتھ نہیں جائے۔ پھر وہ سارے سامان جو اس کر کے بنے وہ کیسے جانے والی چیز آتما کے ساتھ کیول پرماتما کا پیار، دونوں جہان میں، دونوں ہاتھ دے۔ جس نو نام دے سو پائے، گر کے شبد ہر مان وسائے۔ اس نام پاور کے ساتھ کون لگ سکتا ہے؟ تو کرم پایا تو جن کو سے نام من کے لاگے، کون آنند تین سکھ ہوا تت کر آنند واجے۔ آنند ناگ کا انو ہوتا، لائٹ کا پرکاش ہوتا، جس کو وہ دیا کرے، جس کو وہ دیا کرے وہ گرو کے اندر مینیفیسٹ ہے، اس کو ملا دیتا، اس کو انتر میں ملا دیتا۔ اس کے اندر ملانے والا کون؟ وہ پرماتما خود۔ تو اس کا ملنا پربھو سے نزدیکی ہے، اس سے دوری پربھو سے دوری ہے۔ یہ مولانا روم صاحب فرما ہے، سوئچ اگر پاور اس سے کنیکٹڈ ہے، سوئچ کے پاس آنا، پاور اس کے نزدیک آنا، اس سے دوری سے دوری، اس کو کون جانتا ہے؟ یہ ایک قسم کا یہ سب اظہار ہے۔ قدرت کے کچھ کچھ اصول سائنس سے ہم جان رہے ہیں، قادر کو نہیں جان سکتے۔ ایک بیج ہے دانا، اس میں اس کی کریٹو پاور ہے، اس کو کسی نے جانا۔ ایک بیجوں سے درختوں سے ہزاروں بیج بن جاتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اس کو وہ خود جانتا ہے، وہ کوئی سائنسدان نہیں بنا سکتا۔ میں امریکہ میں گیا تھا تو سائنسدان مجھے ملے، بات چیت ہوئی بہت ساری، تو میں نے ان کو آ کر کہا کیا 2 آدھی روٹی ملاؤ تو 1 روٹی بن سکتی ہے؟ کہنے گا ہاں۔ 100 بیوقوف بناؤ تو 1 عقل مند بن سکتا۔
کہتے نہیں. تو میں نے یہ عرض کیا بھائی آپ نے انرجی کو تو بہت کچھ ثابت کیا, بڑے بڑے کام بنائے ہیں, کیا آپ نے کانشیسنیس کو پیدا کر سکا؟ کہتے نہیں. پھر میں نے ان سے سوال کیا آپ نے ایٹم کو کبھی اینالائز کیا کہ ہاں کیا میرا کیا اس کو پہلا اس میں ایک موومنٹ ہو رہی ہے بڑی, ریزمیک ہے کہ بڑی ایپ ہے. کہتے ویری مچ ریزمیک ہے, ویری مچ کنٹرول. کیا چیز ہے جو اس کو بھی وہاں کنٹرول میں رکھ سکتے؟ وی آر آل کنٹرول, سب اس کے ناتھ ہے, ناتھ چلا رہا ہے. قدرت کے اصولوں کو کچھ کچھ ہم جان سکتے ہیں, قادر کو جاننا اس کی اپنی سیاست. کن کی صحبت میں جو ماؤتھ پیس بنے, تو دریاؤ میرا دانا بینا, میں مچھلی کیسے رکھتا ہوں. ہاں اس کے حکم سے سب کچھ چل رہا. کئی لوگ کہتے ہیں اس حکم بیان کر رہے ہیں, نہیں گرو نانک صاحب کا حکم کو بیان نہیں, جو اس کے حکم کے اندر ہو رہا ہے قدرت کاری اس کا کچھ کچھ سیوا بیان کیا, اس کے حکم نہ کیا جائے کون جانتا. حکمی ہو نہ کار آخر کیسے گاوے کو تان ہوئے کسے تان, گاوے کو داد جانے نشان, گاوے کو گڑ وڈیائی آچار, گاوے کو ودیا وکھنچار, گاوے کو ساج کرے تنکھے, گاوے کو جیا لے کر دے, گاوے کو جاپے جسے دور, گاوے کو ویکھے. ابھی یہ مختلف پہلو سے اس کو بیان کیا. کتھ نہ کتھی نہ ہوئے تو کتھ کتھ کتھی کوٹی کوٹ, کروڑوں بیان کر کے وہ لا بیان کر لا بیان کیا. قدرت کے کچھ کچھ باتوں کو ذکر کیا ہے, مگر اس قادر کو کون جانتا؟ اس کو کون جانتا ہے جس میں وہ کام کر رہا ہے, وہی اس کے لیے اس کو سمجھ آنے لگتی ہے تھوڑی دے. گر کرپا تے نام وسیا گھٹ انتر, نامو نام دھیائیں انبری پوچھ مل جائے تو اس کے نام کی سمجھ آتی ہے. بن گر حکم نہ پائے, نام نہ پایا جائے, پھر صادق رہے نام. تو انبری پوچھ جس میں وہ ماؤتھ پیس ہے اس کی کرپا سے ہمیں کچھ مینیفیسٹیشن ہوتی ہے اور کچھ طریقہ ہے. نام نو لوچے جیتی سب آئی, ناؤت نہ ملے دور پورب کمائی. ویسے تو اس کے نام کو پرماتما سب کچھ پانا چاہتا ہے, جس کو وہ آپ دیا وہی اس کو پایا اور کون پا سکتا. وہ کیسے جو اس کی حکم کی ندا کرتا چلتا, جس کو وہ بھاگ گیا اس کو پتا بھاگ گیا, پتا بھاگ گیا تو بچے کو بھاگ, وہ مینیفیسٹ ہو جاتا. جنی نہ پایا سے بڑ بھاگی, گر کے شبد ملائیں دا. جن کو پری پور پرماتما کا انوبھو جاگ اٹھو وہ بڑے بھاگوں والے ہیں. مانس جنم پانا بھی بڑے بھاگوں کا نتیجہ ہے, اور بڑے بھاگ جاگے یہ بڑ بھاگ ہوئے بڑ بھاگی کا ہر نام کہایا, وہ یہ جانے والا بن وہ بڑے بھاگوں والے ہیں تو یہ گتی مانس جنم پا کر مل گئی. کایا کوٹ ات اپارا, تس وچ بہ پربھو کرے وچارا. کایا کا کوٹ بڑا اپار ہے, کہتے اس میں وہ آپ پرماتما بیٹھا ہوا ساری شریر کی کریا کو, سارے کھنڈوں پر منڈل اس کا مینیفیسٹیشن شریر روپی مندر میں باڈی دی ٹیمپل ہوگا. وہ ہمارا جیون آ رہا ہے, اس میں پنڈ ہے, پھر انڈ ہے, برہمنڈ ہے, مائکرو کازم مائکرو کازم, جو برہمنڈے سوئی پنڈے, جو کھوجے سو پاوے. تو انتر جو داخل ہو وہ پربھو ہمارے گھٹ میں بیٹھا ہے. دونوں بھائی آتما اور پرماتما ایک ہی مکان میں رہ رہے ہیں, اور افسوس ایک دوسرے سے بات نہیں, کیونکہ باہر میں انترمکھ ہو تو اس کو پائے. جس نے پایا انتر میں پایا. جب انتر کی آنکھ سوکشم بھی کھلتی ہے تو سارا جہان وہی ہوگا. تو یہ آنکھ کون بناتا ہے؟ کوئی انوہی پورن کو ستگن ملے ساکھی. بھگوان کسی نے کہا تم مجھ کو ان چمڑے کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, بلکہ دل ٹیشو سے جو میں نے تم کو بخشی. کبیر صاحب نے کہا اللہ الکھ نہ جائی لکھیاں,
गुड़ गुड़ दीना मीठा, कहे कबीर मेरी शंका ना थी, सर्व निरंजन दीठा। कराती किसको जो इजहार में आई ताकत है, जो एब्सोल्यूट हो उसको कौन दे, वो लय होने का मुकाम दे। न्याओ सच्चो वापारा, ने चलवासा पाएंदा। ये सच का व्यापार है, यही सच्चा सौदा। समझे? गुरबानी में आता है सच्चा सौदा हरि नाम है, ये सच्चा व्यापार है जो अनुभवी पुरुषों के लिए हम भी कर सकते ले, वही वो सच को पा सकता है जो सच्चा व्यापार करे। तो महापूर्ण पुरुषों को सच्चा पात्या करके बयान किया, उसके पास सच की दौलत है, वो देता। सुनारे के पास जाओ ना, साहब को वो सोना देगा, बाजार से तो सोना नहीं मिलेगा ना। जो सच का व्यापार करता है, सच्चा सौदा हरि नाम है, उस परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ना है, जो उसके शाह बने हैं वो दूसरों को जोड़ देते हैं। कोई जगह क्यों दे दो नहीं। अंतर घर बंके थान सुहाया, गुरमुख बिरले किने थान पाया। ये काया बड़ी वंडरफुल हाउस लिविंग, काया कामन अत सवाले हो फिर वसे कि तो वो प्रभु प्रगट है। कौन देखता? कोई गुरुमुख, तो गुरुमुख देखकर नारी वो जहाँ बैठे वो तीर्थ स्थान बन जाते, बड़ी भारी बरकत। तो इसलिए प्रार्थना किया है, रामा हम दासन दास के लिए, हे राम जो तेरे दास मन हमें दास बना दो। कब तक? जब तक इस खल्ली में सांस चलता रहा, अंतिम श्वास में उनकी चरणों में निकले प्रेमी चाहता है कि मेरी प्रीति की गोद में दिया बस तिस साथ निभे काला है सच्चे, हर सच्चा मन बसाएंदा। गुरु के अंतर वो प्रगट है, जो उसके पास बैठता है वो उसके अंतर भी प्रगट हो रहा है, लाइट से लाइट मिल रहा है उसके पास। मेरे करते एक बनत बनाई, इस देही विच सबवत पाई। ये मालिक का खेल है जी, वो गरीब देह बनाई है। ये जामे जमशेद कहते जमशेद बादशाह ने एक प्याला बनाया था जिसमें इस दुनिया की हर एक चीज को देख सकते थे। ये उल्टा प्याला जो लगा है नहीं, कहते ये पिंड नमा भी है, अन्नमा भी है, ब्राह्मण नमा भी है, पाक ब्राह्मण नमा और सचखंड नमा भी। ये अजीब और गरीब मकान है जिसका वो खुद बैठा, इसी में हम उसको पास बड़े भागों से दे दें और बड़े भाग जागे को अनुभवी पुष्प मिले, हमें उस तरह के खोजने वाले बन जाए। राह खोजे अपने अंदर दाता पाया भेद। जो इंद्रियों के घाट फैलाओ पर बाहर मुख्य दुनिया का रूप बन रहे हैं, वो इस दौलत है तो उनकी अंतर्मन वो इससे खाली अंतर्मुख होने से टैप इन साइड में मेरे करते एक बनत बनाई, इस देही विच सबवत पाई। नानक नाम बनजे रंग राते, गुरमुख को नाम पाएंदा। कहते मानस ले मिली है, इसी में उसके नाम का बन कर सकते हैं। कोई गुरुमुख इसको चीज छुपा है तो हम जिस वक्त को लैन तू आया, राम नाम संतन गण पाया, तुलार के संतय तुलार अवर चार्ट विचार लीव ऑल एंड फॉलो मी। तो थोड़े लफ्ज़ों में कि रजा को बहाना कहो, जो दिल में हो वो हुक्म की शक्ल में इजहार होता है, जो उसको बेचू चरा के अनुभव करता है वो राजी बरजा होगी। जो उसकी रजा माउथपीस बने हैं, जो उसके थ्रू वो काम कर रहा है, उसके पास बैठे उस रजा के जानने वाला बन जाए। तो आखिर ये का हर के गुण भंदे से गुरु से
جو ان میں سے پورن پرش ہے، موت بھی سوگات بنا ہے، اس کی رضا، اس میں بھی اس رضا کا انوبھو ہے، اس سے جو حکم نکلتا ہے رضا کے بعد میرے دل میں ایک بھاونا ہے، بھاتا ہوں، میں کہتا ہاں بھئی یہ کرو، جو حکم ہے پہلی بیسک گراؤنڈ بھانا رضا، رضائی کا، آگے حکم کی بجائے اس کو راضی برضا کہتے ہیں۔ یہ ہے جو اس گتی کو پا گئے ہیں مہاپرشوں، وہ جنم سے پورا فائدہ اٹھا گئے ہیں، جو منند کے گھاٹ پر رہے وہ اس دولت سے محروم رہے، کسی سماج میں رہو، کسی انبھوی پر جس پر وہ کام کر رہا ہو، موت بھی چلتا ہے، اس کی صحبت میں ملو ڈمو بنے گا، اس کا انوبھو جائے دے گا۔ سنتن مو کو پونجی سونپی، کچھ ڈیمانسٹریشن دے گا بائی سیلف انالیسس، ہاؤ ٹو رائز ابو باڈی کانشیسنس، لرن ٹو ڈائی سو دیٹ یو مے بگن ٹو لیو۔ جب پونجی مل جائے دنوں دن بڑھاؤ، ایوری سینٹ ہیز ہز پارٹ اینڈ ایوری سینٹ پورن پر دنیا میں کبھی کبھی آیا کرتے، جب وہ آتے ہیں تو روحانیت کا سیلاب دنیا میں چلتا۔ تو یہ شب تھا گرو امر داس جی صاحب کا جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ تو رضا میں راضی رہنا، یہ سارے کرم دھرم اسی لیے ہیں کہ اس کو بھا جائے۔ تیرتھ نہواں جیت اس بھاواں ورد بہانے کے نائے کری، جیتی سے چھپائی وکھاں ورد کرما کے ملے، مت وچ رتن جواہر مانک جے ایک گرگری سے۔ سارے مہاپرش طرح طرح سے اس بات کو طرز بیان اپنا رہا، زبان دانی اپنی رہی، نفس مضمون وہی رہا۔ جو ایسے پرشوں سے مل گئے اس پر وہ کرپا کرے، جس کے دل میں اس کا منہ ہے اس کو سامان بنا دے۔